بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اوازون نے کہا، ماما سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولاڈیمیر نے آپ کے منتروں کا توڑ کیا ہوگا، اسی لیے آپ ناکام رہی ہیں۔ ادھر انابیلا نے اسرائیلی کابرین سے کہا، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ارناکوف، اوازون اور الپا وغیرہ سے شہزور ہوں۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا ہو یا کالے جادو کی نگری، مجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ میں نے سب کو ناکام بنا دیا ہے۔ انوشے بابا صاحب کے ادارے سے نکل کر جا چکی ہے اور اب تک وہ اپنے جادو منتر میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی کابرین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انابیلا جیسی نئی ٹیلی پیتھی جانے والی لڑکی نے ارناکوف وغیرہ کو مات دی ہے اور ان سب کو بیوقوف بنایا ہے۔ کسی کو انوشے کے باہر آنے کی اطلاع بھی نہیں ہونے دی۔ وہ اسرائیلی تین پراسرار سیاستدان روپوش رہ کر ایسی تمام باتیں سنتے رہتے تھے۔ ارناکوف اور اوازون سے بھی جو باتیں ہوتی تھیں وہ بھی چھپ کر سنتے تھے۔ انہوں نے تائید میں کہا، یہ انابیلا درست کہتی ہے، ہمارا ایک کالا عمل کرنے والا بھی اس سلسلے میں ناکام رہا ہے۔ اسے بھی معلوم نہ ہو سکا کہ انوشے کل بابا صاحب کے ادارے سے باہر نکل کر گئی ہے۔ وہ اکابرین ان تینوں سیاستدانوں کی باتیں مانتے تھے اور ان کی رہنمائی کے مطابق ہی ملک کے اندر اور باہر سیاسی چالیں چلتے تھے۔ ان تینوں نے کہا، انابیلا بہت ذہین اور مکار ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آئندہ بھی دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہے۔ وہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہے گی تو ہم اسے دوسروں پر ترجیح دیں گے، اور وہ یہاں آنا چاہے گی تو ہم خوش آمدید کہیں گے اور اس کی شرط کے مطابق ارناکوف اور اوازون سے دوستی ختم کر لیں گے۔ اسرائیلی کابرین بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ارناکوف، اوازون اور ولاڈیمیر عدنان کو حاصل کرنے میں مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، اور اب انوشے کو حاصل کرنے کی باری آئی تھی تو اس میں بھی وہ ناکام ہو رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک نئی آنے والی انابیلا ان پر فوقیت حاصل کر رہی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ انابیلا نے اپنے مقابلے میں ان سب کو کم تر ثابت کیا تھا اور آئندہ بھی وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی وقت سونیا نے کبریا سے کہا، انابیلا سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے باتیں کرے۔ کبریا نے انابیلا سے رابطہ کیا، اس کے دماغ میں پہنچ کر بولا، میں کبریا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، کچے دھاگے سے بندے آئیں گے سرکار میرے، آخر تم آ ہی گئے، میرے بغیر نہیں رہ سکے۔ فضول باتیں نہیں کرو، میں تم سے رمائش کرنے نہیں آیا ہوں۔ پھر کس لیے آئے ہو؟ ماما نے تمہیں بلایا ہے، وہ کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ اور وہ ضروری باتیں کیا ہیں یہ تو تم جانتے ہی ہوگے۔ میں کچھ نہیں جانتا، بہتر ہے کہ تم خود جا کر ان سے باتیں کرو۔ وہ سونیا کے پاس آ کر بولی، ہائے ماما، میں آپ کے حکم کے مطابق حاضر ہو گئی ہوں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اب تک آپ کے دل سے اپنے خلاف جو شبہ ہے اسے مٹا نہ سکی۔ شبہ نہیں، یقین ہے، اگر شبہ ہوتا تو اب تک مٹ چکا ہوتا۔ کسی نے مجھ سے جھوٹ بولنے اور فراڈ کرنے کی جرت نہیں کی۔ کل کی لڑکی ہو کر تم نے مجھے دھوکہ دیا اور دھوکے سے اوازون کو میرے اندر پہنچا دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ کیا تمہارے اس فراڈ کی سزا تمہیں نہیں ملے گی؟ آپ مجھ سے بڑی ہیں، بہت تجربے کار ہیں، ساری دنیا میں مشہور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹوں کو بالکل ہی کم تر سمجھ کر ان پر رعب جمائیں۔ آپ بڑی تجربہ کار ہیں، اتنا تو جانتی ہیں کہ چونٹی کو چونٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ہاتھی کی سونڈ میں گھس جائے تو اس کی جان نکال دیتی ہے، اگر اسے جان سے نہ مارے تو ہلکان کر دیتی ہے۔ اچھا تو تم میری جان لو گی، ہلکان کرو گی۔ ابھی میں چیلنج نہیں کر رہی ہوں، آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مجھے سزا دینے والی بات نہ کریں۔ میں کسی سے کم تر نہیں ہوں اور نہ ہی کسی کی دوست میں آنے والی ہوں۔ سونیا نے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے دباؤ میں لے آؤں تو؟ یہ ہو نہیں سکتا، آپ اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ تم مجھے کیا دیکھنے کو کہہ رہی ہو؟ تماشا تو میں تمہیں دکھاؤں گی۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنی ماں کے پاس جاؤ، وہ خطرے میں ہے۔ وہ ایک دم سے چونک گئی، کچھ پوچھے بغیر وہاں سے خیال خوانی کرتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ممی میں آپ کی بیٹی انابیلا بول رہی ہوں، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ہاں بیٹا، میں بالکل خیریت سے ہوں، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولی، بس یوں ہی، ذرا ایک مکار عورت کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ خواہ مخواہ اپنی برتری جتانے کے لیے دونس دیتی رہتی ہے۔ اسے اپنی ماں اور اس کے اندر صالح بن طالبی کی آواز سنائی دی، میڈم کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی، ابھی بچی ہو، تمہیں فیڈر سے دودھ پینا چاہیے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم کون ہو؟ تم میری آواز میڈم کے دماغ میں سن چکی ہو، میں تم سے کچھ اور نہیں بولوں گا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ میڈم سے پوچھے بغیر اپنی ماں کے اندر نہ آنا، ورنہ اسے زندہ نہیں پاؤ گی۔ جاؤ میڈم کے پاس واپس جاؤ۔ اس کی ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے دماغ میں یہ دوسرا کون بول رہا ہے؟ ممی آپ فکر نہ کریں، میں میڈم کے پاس جا رہی ہوں، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کے پاس آؤں گی۔ وہ پھر سونیا کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے بولی، ہاں تو تم آ گئی ہو، کیا میری دوست میں ہو یا دباؤ میں آئی ہو؟ وہ شکست خوردہ انداز میں بولی، جی ہاں، میں بھول گئی تھی کہ میری کوئی کمزوری آپ کے ہاتھوں میں آ سکتی ہے۔ اب بتاؤ، اوازون اور ارناکوف سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں، اور سوتیلے ہونے کے باوجود تم لوگوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟
وہ بولی کبریا نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا اور مجھے ٹھکرا دیا تھا، تب بھی میں نے سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا اور میں آپ لوگوں کے درمیان رہ کر کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکوں گی، اس لیے میں نے امازون کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، تم امازون کی طرف کیوں گئی تھی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دیکھو میں پھر تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم نے اب تک مجھے نہیں سمجھا ہے۔ میں جھوٹ بولنے والوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کر کلیجہ نکال لیتی ہوں۔ تم یہودی لڑکیاں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہوتی ہیں۔ تم نے یہ سوچا تھا کہ انوشے ایک یہودی لڑکی الپا کی بیٹی ہے، اس سے امازون جیسے یہودی سے منسوب ہونا چاہیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہودی لڑکیاں آپ کے مسلمان بیٹوں سے محبت کر سکتی ہیں، شادیاں کر سکتی ہیں، تو آپ کے خاندان کی ایک مسلمان لڑکی کسی یہودی سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، تم صرف اپنی بات کرو۔ تم نے یہ جرت کیسے کی کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کو یہودی سے منسوب کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت امازون سے دوستی کی؟ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں نے ان سے دوستی ختم کر دی ہے۔ وہ اسرائیلی کابرین کو متاثر کر کے الپا کی طرح ٹیلی پیتھی کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی جگہ لینا چاہتی ہوں، انہیں وہاں سے ہٹا دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں اور بڑی حد تک کامیاب ہو رہی ہوں۔ یہ تم جو کہہ رہی ہو میرے لیے نئی بات ہے۔ نئی بات اس لیے ہے کہ میں کچھ عرصے سے یہودی کابرین کو بھولی ہوئی تھی اور یہ بھی بھول گئی تھی کہ الپا کی غیر موجودگی میں وہ ٹیلی پیتھی کے محتاج ہوں گے، اس لیے انہوں نے ارناکوف اور امازون سے دوستی کی ہے۔ میں وہاں ان کی دوستی قائم نہیں رہنے دوں گی۔ اگر تم نے یہ عزم کیا ہے تو پھر میں تمہیں سزا نہیں دوں گی، بلکہ تم سے کام بھی لوں گی اور اس کام کے عوض بہت بڑا انعام ملے گا۔ کیسا انعام؟ تم الپا کی طرح اسرائیلی کابرین پر ٹیلی پیتھی کے ذریعے حکمرانی کر سکو گی۔ یہ تو انابیلا کا خواب تھا اور وہ اسی سلسلے میں کوششیں کر رہی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا آپ ایسی کوئی تدبیر کر سکتی ہیں کہ مجھے اسرائیل میں الپا کی جگہ مل جائے اور میں وہاں ٹیلی پیتھی کے ذریعے حکمران بن کر رہوں؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو جائے تو میڈم میں آپ کے پیر دھو دھو کر پیوں گی اور کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ تمہیں اسرائیلی کابرین کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے اور فرحات سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ میں ان کے سامنے یہ دعویٰ کر چکی ہوں اور وہ دیکھنا چاہیں گے کہ میں آپ لوگوں کے خلاف کیا کر سکتی ہوں۔ تم ہمارے خلاف بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ تم اعلان کرو اور دعویٰ کرو کہ عدنان کو تم نے اغوا کیا ہے اور اسے کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ وہ حیرانی سے چونک کر بولی، کیا عدنان بابا کو میں نے اغوا کیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لوں گی اور اتنا بڑا دعویٰ کروں گی تو مجھے یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ میں نے عدنان بابا کو کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ تمہیں یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ تم عدنان کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرو، کیونکہ اسے چھپا کر رکھنا ہے، اس لیے وہ تمہارا راز رہے گا اور وہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ ارناکوف، ولادیمیر، امازون اور شیوانی وغیرہ سب بھی تسلیم کریں گے کہ جب عدنان ان کے پاس نہیں ہے تو پھر تمہارے ہی پاس ہوگا، اور ہم بھی یہی کہتے رہیں گے کہ عدنان ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ میڈم میں سمجھ گئی، یہ تو بہت ہی زبردست چال ہے۔ آپ نے اپنے پوتے کو خود ہی کہیں چھپا رکھا ہے اور مجھے یہ دعویٰ کرنے کا موقع دے رہی ہیں کہ بچہ میرے پاس ہے۔ میں ضرور یہ دعویٰ کروں گی۔ اس طرح میری شہرت ٹیلی پیتھی کی دنیا میں دور دور تک پھیل جائے گی۔ سبھی حیران ہوں گے اور چاہیں گے کہ مجھ سے دوستی کریں اور کسی طرح عدنان کو حاصل کریں، اور اسرائیلی کابرین تمہاری ذہانت اور صلاحیت کے قائل ہو جائیں گے، کیونکہ سارے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے، کالا علم جاننے والے تمہارے خلاف بولتے رہیں گے اور تم سے عدنان کو چھین لینے کی کوشش کریں گے۔ میڈم آپ بہت چالاکی سے پلاننگ کرتی ہیں۔ میں آپ کی ذہانت کی قائل ہو گئی ہوں۔ کیا میں جاؤں اور یہ اعلان کروں؟ بے شک، تم ابھی یہ کام شروع کر دو۔ آپ مجھے میری ممی کے دماغ میں جانے دیں۔ آپ کی ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھے روک رہے ہیں۔ سونیا نے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جاؤ اور صالح بن طالبی سے کہو کہ اس کی ممی کے دماغ سے چلے جائیں اور آئندہ کوئی ان کے اندر نہ آئے اور نہ ہی پریشان کرے۔ انابیلا سونیا کا شکریہ ادا کر کے اپنی ماں کے پاس آئی تو وہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں تھا۔ اس نے ماں سے کہا، اب آپ پریشان نہ ہوں، میں نے سارے معاملات طے کر لیے ہیں، کوئی آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ماں نے کہا، بیٹی تم میرے دماغ کو لاک کیوں نہیں کر دیتی؟ پھر میرے اندر کوئی نہیں آ سکے گا۔ ممی میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے کہ آپ شراب پینا چھوڑ دیں، لیکن آپ اس لعنت کو چھوڑتی نہیں ہیں، پھر میں کیسے آپ کے دماغ کو لاک کروں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نشہ کریں گی تو آپ کے دماغ کے دروازے پھر سے کھل جایا کریں گے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، میں کوشش کروں گی کہ آج سے پینا چھوڑ دوں۔ آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتی، یہ آپ کے ساتھ ایسی لت لگی ہے کہ آپ آخری سانس لیتے ہوئے بھی ایک گھونٹ طلب کریں گی۔ آپ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں، اب آپ کو کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا آ کر تنگ نہیں کرے گا۔ انابیلا بظاہر انکار کر رہی تھی کہ ماں کے دماغ کو لاک نہیں کرے گی۔ ایسا اس لیے کہہ رہی تھی کہ اسے شبہ تھا کہ سونیا کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا شاید ماں کے دماغ میں چھپا ہوا ہے اور ان کی گفتگو سن رہا ہے، لہٰذا وہ اس وقت ماں کے دماغ سے چلی گئی۔
لیکن آدھی رات کے بعد اس نے ماں پر ترمیمی عمل کیا اور بہت مضبوطی سے کیا۔ یہ سختی سے ہدایت کی کہ وہ شراب سے نفرت کرے گی۔ یہ بات اس کے دماغ میں نقش کی کہ یہ نشہ اس کے لیے زہر ہے، وہ اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائے گی۔ یہ چند باتیں نقش کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئی۔ ادھر تمام دشمن انوشے کو ٹریپ کرنے اور اغوا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ وہ الپا اور پارس کے ساتھ ایک طیارے میں سفر کر رہی تھی، پاکستان کے شہر لاہور جا رہی تھی۔ الپا کہہ رہی تھی، بیٹی جب تم پیدا ہوئی تو اس کے بعد ہی مجھ سے جدا ہو گئی، نہ میں تمہیں اپنا دودھ پلا سکی اور نہ ہی اپنی گود میں کھلا سکی۔ اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ صرف گلے لگ سکتی ہو۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے اور میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں تمہاری جیسی ذہین اور خوبصورت بیٹی کی ماں ہوں۔ وہ بولی، میں بھی تو آپ پر فخر کر رہی ہوں، آپ کیا کوئی معمولی ہستی ہیں؟ آپ نے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بہت نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ میری گرینڈ ماما سونیا کے بعد چالاکی اور مکاری میں کسی کا نام آتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ وہ الپا اور پارس کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ الپا نے سر گھما کر پارس کی طرف دیکھا، پھر کہا، بیٹی میں نے زندگی میں بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اور تمہارے باپ کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ساری دنیا نے معاف کر دیا، تمہارے دادا دادی نے بھی مجھے گلے لگا لیا، لیکن تمہارے پاپا مجھ سے اب تک ناراض ہیں۔ پارس نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، نہیں الپا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، دل ہی دل میں بہت خوش ہوں کہ تم توقع کے خلاف بالکل ہی بدل گئی ہو، اور اس بات کی تصدیق جناب تبریزی نے کی ہے کہ تم واقعی بدل گئی ہو۔ اب کبھی ہم سے فراڈ نہیں کرو گی، تمہارے جو بھی جذبات اور احساسات ہمارے لیے ہیں وہ سچے ہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس نے الپا کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، ہماری بیٹی گواہ ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم نے سچائی کو تھام لیا ہے، میں ہمیشہ تمہیں تھامے رکھوں گا۔ انوشے نے خوش ہو کر الپا کے رخسار کو چومتے ہوئے کہا، میں آپ کو نئی زندگی اور نئی مسرتوں کی مبارکباد دیتی ہوں۔ پھر اس نے پارس کو چوم کر کہا، پاپا یو آر گریٹ، آئی لو یو۔ وہ الپا کو دیکھ کر بیٹی سے بولا، بیٹی وی لو یو مائی چائلڈ۔ وہ بولی، اگر آپ دونوں مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر ثبوت دینا ہوگا۔ پارس نے اسے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا، تم اور کیا ثبوت چاہتی ہو؟ میں جو کہوں گی آپ وہ مانیں گے؟ کہہ کر دیکھو، جان دے کر بھی تمہاری بات مان لوں گا۔ پھر وہ الپا سے بولی، ممی آپ بھی میری بات مان لیں گی؟ بیٹی اب یہ جان تو صرف تمہارے لیے ہے، ساری زندگی تمہارے لیے جیتی رہوں گی، مرتی رہوں گی۔ نہیں ممی، صرف میرے لیے ہی نہیں، آپ اپنی باقی زندگی میرے پاپا کے ساتھ پاپا کے لیے جیتی رہیں گی۔ اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا، وہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ پاپا آپ سے پھر کورٹ میرج کریں۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ الپا نے اپنا سر جھکا لیا۔ پارس اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، بیٹی تمہاری ممی کا جھکا ہوا سر کہہ رہا ہے کہ انہیں تمہاری اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم لاہور پہنچتے ہی کورٹ میرج کریں گے۔ الپا نے ایک دم سر اٹھا کر خوش ہو کر پارس کو دیکھا۔ ان لمحات میں اس کے اندر سے آنسو ابل کر اس کی آنکھوں تک پہنچ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں، وہ منہ چھپا کر رونے لگی۔ انوشے ماں کی گردن میں باہیں ڈال کر اسے پیار سے چومنے لگی۔ ان ماں باپ اور بیٹی کے لیے وہ سفر بڑا یادگار تھا۔ وہ بڑے جذباتی لمحات سے گزرتے ہوئے سفر کر رہے تھے، دشمنوں سے دوچار ہوتے جا رہے تھے، فی الحال کسی طرح کا خطرہ نہیں تھا۔ کھانے پینے کے بعد جب وہ ذرا آرام کرنے کے لیے اپنی اپنی سیٹوں پر نیند دراز ہوئے تو انوشے ذرا چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پارس نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ الپا نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا، کیا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ جی ہاں، کوئی مجھ پر کالا عمل کر رہا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو رہا، بار بار ناکام ہو کر واپس جا رہا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، میں نے گرینڈ ماما آمنہ فرحات کے پاس رہ کر روحانی علم سیکھا ہے۔ ابھی میں بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ہوں، پھر بھی میری گرینڈ ماما نے اپنی تعلیمات سے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں خطرے کو پہلے ہی محسوس کر لیتی ہوں۔ ایک آیت کی تلاوت کرتی رہتی ہوں تو وہ خطرہ مجھ سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ تو بیٹی تمہیں اس آیت کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے ابھی وہ آیت پڑھی تھی تو وہ مجھ سے دور ہو گیا، وہاں آگے پائلٹ کیبن کی طرف چلا گیا۔ کیا تم کسی کو دیکھ رہی ہو؟ میں صاف طور سے نہیں دیکھ سکتی، وہ ایک سایہ ہے لیکن کسی انسان کا سایہ نہیں ہے، کالا عمل ہے، ایک سیاہ دھواں دھواں سا ہے جو میرے قریب آتا ہے پھر کترا کر چلا جاتا ہے۔ اب میں خاموش رہ کر پھر آیت کی تلاوت کرتی رہوں گی۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ الپا اور پارس سمجھ رہے تھے کہ اس کے علاوہ بہت دور بیٹھی ہوئی آمنہ فرحات بھی اس کے لیے دعا مانگ رہی ہوگی اور مخصوص آیتوں کی تلاوت کر رہی ہوگی، اسی لیے وہ سایہ قریب آنے سے کترا رہا ہے۔ پارس نے کہا، الپا تم میری ماما سے رابطہ کرو اور انوشے کے بارے میں انہیں بتاؤ۔ الپا نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر آمنہ کے اندر پہنچ گئی۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں تم کیا کہنے آئی ہو، میں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں اور تلاوت میں مصروف ہوں، فکر نہ کرو، تم جاؤ، میری پوتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ماما آپ صرف اتنا بتا دیں گے یہ دشمنی کون کر رہا ہے؟ بیٹی ایسی باتیں ہم سے نہ پوچھا کرو، اپنی ذہانت سے معلوم کرو۔
अल्पा दिमागी तौर पर अपनी जगह तैयारी में हाजिर हो गई। फिर पारस से बोली, हमारी मामा इसके लिए दुआ मांग रही हैं, मुझसे कहा है कि हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। वो बोला, मामा अपने तौर पर अपनी पोती की हिफाजत कर रही हैं, लेकिन हम भी बहुत कुछ करेंगे। ये साफ पता चल रहा है कि अर्नाकोफ हमारी बेटी के खिलाफ काले अमल में मसरूफ है। बेशक अर्नाकोफ इन लम्हात में काला अमल कर रही थी, लेकिन अभी ये कोई नहीं जानता था कि इसराइल में भी एक काला अमल करने वाला मौजूद है, और वो इन 3 योगा जानने वालों में से एक है। उसने दावा किया था कि नूशी जैसे ही बाबा साहब के दायरे से बाहर आएगी तो उसे खबर हो जाएगी और फिर वो अपने मंत्रों के जरिए उसे शिकंजे में ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसे मालूम होता कि इसराइली जासूस पेरिस के झील किनारे इन कॉटेजेस के करीब मारे गए हैं, जहां हम कभी कभी रिहाइश इख्तियार किया करते थे। वहीं वो तवक्को कर रहे थे कि नूशी अपने माँ बाप के साथ वहां पहुंचेगी, फिर वहां से कहीं जाने के लिए जरूर एयरपोर्ट की तरफ जाएगी। लिहाजा झील के किनारे और एयरपोर्ट वगैरह की तरफ जितने भी इसराइली जासूस थे, व्लादिमीर और इर्नाकोव वगैरह के अलाकार थे, वो तकरीबन सब भी मारे गए थे, जख्मी हो गए थे या भाग गए थे। इन जासूसों और अलाकारों की नाकामी से पता चल गया कि अनूशी इदारे से बाहर आ गई है और इनकी गिरफ्त में नहीं आ रही। फिर ऐसे में अन्नाबेला ने दावा किया था कि उसने अर्नाकोफ के काले अमल को नाकाम बनाया है और अनूशी इदारे से निकलकर अपने माँ बाप के साथ जा चुकी है। इसराइल में जो यहूदी जादूगर था, इसका नाम डीके बारबलोसा था। इसे भी यकीन हो गया कि अन्नाबेला ने अपने मंत्रों के जरिए इन सब के मंत्रों का तोड़ किया है और उन्हें नाकाम बना दिया है। इस नाकामी के बाद डीके बारबलोसा फिर मंत्र पढ़ रहा था और तरह तरह से काले अमल के जरिए अनूशे तक पहुंचना चाहता था, लेकिन पता चल रहा था कि इसकी काली कुव्वत अनूशे के करीब पहुंचकर रुक जाती है और वापस हो जाती है। ऐसे में 2 बातें ही समझ में आ रही थी, या तो रूहानी अमल के जरिए उन्हें नाकाम बनाया जा रहा था, या अन्नाबेला फिर अपने मंत्रों के जरिए इनके काले अमल का तोड़ कर रही थी और अनूशे को तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। अवाज़ोन ने उससे राब्ता करके पूछा, अन्नाबेला, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमारी दुश्मन बन गई हो? क्या मुझे दुश्मन नहीं बनना चाहिए? मैंने दोस्त बनकर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें सोनिया जैसी खतरनाक औरत के दिमाग में पहुंचा दिया और तुम मेरा एहसान भूल गए। तुम मुझे गलत ना समझो, मेरी मम्मा भी तुम्हें चाहती हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन यकीन करो कि दनान के सिलसिले में हम मसरूफ रहे थे, इसलिए हम तुम्हारी तरफ तवज्जो ना दे सके। तुम हमसे बातें करने आई थी, लेकिन हमने बात करने से इनकार कर दिया। तुम्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अवाज़ोन, तुमने, तुम्हारी माँ ने मुझे एक मामूली सी बच्ची समझ लिया है। मैं सौतेली हूँ, तुम लोगों की नज़रों में हकीर हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं वो कर रही हूँ कि सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। नहीं अन्नाबेला, हम जानते हैं कि तुम बहुत ज़हीन हो, चालाक भी हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। इस वक्त भी तुम मेरी मामा के जादुई अमल का तोड़ कर रही हो और इन्हें अनूशे तक पहुंचने से रोक रही हो। ये मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा करना ही होगा। मगर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या किबरिया से फिर तुम्हारी दोस्ती हो गई है? क्या तुम फिर फरहाद के खानदान में चली गई हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इनकी बदतरीन दुश्मन हूँ और इनके खिलाफ बहुत कुछ कर रही हूँ। तो फिर अनूशे की हमायत क्यों कर रही हो? उसे हमारे पास आने से क्यों रोक रही हो? मैं उसे तुम्हारे पास आने से रोकती रहूंगी तो टेलीपैथी की दुनिया में मेरी जहानत और चालाकी की दाग बैठ जाएगी। मैं इसराइली काबरीन पर साबित करना चाहती हूँ कि मैं इन तमाम मामलात में तुमसे बरतर हूँ। वो नागौरी से बोला, तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहम होती जा रही हो। अगर हमने एक जरा भी जवाबी कार्रवाई की तो तुम चारों शाने चित हो जाओगी, ऐसी पस्ती में गिरोगी कि तुम्हारे वजूद का पता भी नहीं चलेगा। तुम फिर मुझे नादान बच्ची समझ रहे हो, इसीलिए इस तरह डरा रहे हो। तुम्हें कुछ करना है तो कर गुजरो, फिर देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम क्या कर सकोगी? मैंने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। तुम सब मुझे तनहा समझ रहे थे, बेशक मैं बेयारो मददगार हूँ, किसी की दोस्ती पर भरोसा नहीं कर सकती। किबरिया पर भरोसा किया था, उससे भी ठुकरा दिया। अब मैं तनहा ऐसा काम कर चुकी हूँ कि तुम सब हैरान हो जाओगे। मालूम तो हो कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुम सब अदनान को तलाश कर रहे हो। सोनिया, फरहाद सभी परेशान है, लेकिन वो बच्चा मेरे पास है। वो एकदम से चौंक कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? तुम बच्चे को कैसे हुआ कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? क्या सारा काला पुरस्कार इल्म तुम ही लोगों के पास है? क्या टेलीपैथी सिर्फ तुम ही लोग जानते हो? मैं कुछ नहीं जानती। क्या अकल, जहानत और चालाकी तुम ही लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है? अवाज़ोन सोच में पड़ गया था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, मामा, ये कमबख्त अन्नाबेला क्या कह रही है? ये कह रही है कि अदनान को उसने अगवा किया है, इस बच्चे को इसने कहीं छुपा कर रखा है। इर्नाकोफ ने हकारत से कहा, बकवास करती है, इसकी क्या हैसियत है कि वो हमारे दरमियान से इतना बड़ा काम करके निकल जाए? क्या वो फरहाद और सोनिया से टक्कर लेने की ताकत रखती है? क्या इसमें इतना दम है? मामा, हमें अन्नाबेला को तनहा और नादान नहीं समझना चाहिए। आपने देखा था कि इसने कितनी मकारी से मुझे सोनिया के दिमाग में पहुंचा दिया था। वो बहुत तेज तरार है, किसी वक्त कुछ भी कर गुजरती है। उसे यकीनन कोई ऐसा मौका मिल गया होगा और इसने अदनान को हासिल कर लिया होगा।
بیٹے یہ انابیلا ہمیں الجھا رہی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنا بڑا کام کر گزری ہے اور عدنان اس کے پاس ہے۔ ماما ہمیں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کس حد تک سچ بول رہی ہے۔